امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تشہد کا پڑھنا سنت ہے، اور ہمارے امام صاحب کے نزدیک یہ واجب ہے۔ یہاں ایک مسئلہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو قاعدے میں بیٹھنے کا جو طریقہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت اور طریقہ ارشاد فرماتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفترش الیمنا وینصب الیسرا، کہ جب قاعدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے تو اپنا دایاں پیر آپ کھڑا کرتے تھے اور بایاں پیر بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے۔ یہ پیغمبر کے قاعدے میں بیٹھنے کی کیفیت ہے اور یہ طریقہ ہے۔ یہاں عورتوں میں یعنی عورتوں کے بیٹھنے میں اور مردوں کے بیٹھنے میں فرق ہے۔ عورتیں اس طریقے سے نہیں بیٹھا کرتی، ان کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ اپنا دایاں پیر کھڑا کر دے اور بائیں کے اوپر بیٹھ جائے، بلکہ آپ کے علم میں ہے کہ عورت کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنا دایاں پیر نکال لیتی ہے اور سرین کے بل زمین کے اوپر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ عورتوں کا طریقہ ہے بیٹھنے کا، اسے تبرک کہا جاتا ہے۔ یہ صرف عورتوں کے لیے ہے، ہمارے ہاں مردوں کے لیے نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قاعدے میں بیٹھنے کا یہ جو طریقہ ہے، یہ نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ بیٹھنے کے بعد تشہد پڑھا جاتا ہے۔ اب آپ نے اپنی پوری توجہ میری طرف کرنی ہے تاکہ آپ حضرات سمجھ جائیں کہ ہم یہ گفتگو کیوں کر رہے ہیں، آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کو پتہ چلے کہ بھئی یہ جو نماز میں یہ سبق پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ ہم کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب بیٹھنے کے بعد نمازی تشہد پڑھنے لگ جاتا ہے۔ التحیات بولو للہ والصلوات والطیبات، یہ تشہد ہے۔ تشہد کے دو طریقے کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک تشہد جو ہے وہ تشہد ابن عباس ہے، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، اور ایک تشہد ابن مسعود ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ ہمارے ہاں جو تشہد ہے وہ تشہد ابن مسعود ہے، اور شوافی کے ہاں تشہد ابن عباس کو وہ پڑھتے ہیں۔ تھوڑے سے الفاظ کے اندر فرق ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں التحیات المبارکات الصلوات الطیبات سلام علیک ایھا النبی، اور تشہد ابن مسعود میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، جو ہم لوگ پڑھتے ہیں حنفی لوگ۔ تو میں نے اسی پر بات کرنی ہے کہ بھئی یہ جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب یہ جو تشہد کے الفاظ ہیں، بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ وہی طریقہ ہے یا وہی الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تھے اور آپ کو نماز کا تحفہ ملا تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے التحیات للہ، اس کا معنی التحیات تمام قولی عبادتیں، تمام زبانی عبادتیں، للہ بولو یار، اللہ کے لیے، والصلوات اور تمام بدنی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، للہ اللہ کے لیے، والطیبات اور تمام وہ عبادتیں جو مالی ہے، للہ اللہ کے لیے۔ یہ ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں، التحیات للہ
وہ تمام عبادتیں کہ جن عبادتوں کا تعلق قول سے ہو یا زبان سے ہو، دکھوں میں مصیبتوں میں گھر کر تکالیف اور پریشانیوں میں مبتلا ہو کر اس عقیدے اور نظریے سے پکارنا کہ وہ میری پکار کو سن رہا ہے، یہ زبانی عبادت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس نظریے سے پکارنا کہ وہ میری پکار کو سن رہا ہے، یہ کون سی عبادت ہے؟ زبانی عبادت ہے۔ یہ قولی عبادت اسے کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو زبانی عبادت ہے، قولی عبادت ہے، اسے عربی میں دعا کہتے ہیں اور اردو میں ہم اسے پکار کہتے ہیں۔ پکار، دعا اور پکاری دونوں ایک چیز ہے، دونوں کا معنی ایک ہے، اور قرآن کریم نے اس مفہوم کو بیان کیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہاں پر ادعونی یہ دعا پکار کے معنی میں ہے، اور آگے اسی آیت میں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں جہنم میں اسے داخل کیا جائے گا۔ تو یہاں عبادتی عبادت کے معنی میں ہے، تو عبادت اور پکار دونوں ایک چیز ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں کہ یہ بتاؤ کہ ہمارا رب دور ہے کہ ہم زور سے اسے پکاریں یا قریب ہے تو آہستہ سے پکاریں، بندے پوچھیں گے۔ اللہ کہتا ہے ان کو یہ بتاؤ فإنی قریب، میں دور نہیں ہوں بلکہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ پکار، یہ دعا ہے، یہ کیا ہے؟ دعا ہے، اور یہ زبانی عبادت ہے۔ اب آپ کو تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ سمجھ گئے کہ التحیات للہ اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ عبادتیں کہ جن عبادتوں کا تعلق زبان سے ہے، دعا سے ہے، پکار سے ہے، تو یہ ساری کی ساری عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ زور سے بولیں گے، اللہ کے لیے یہ ساری عبادتیں۔ اب قرآن کی آیات اس پر شاہد ہیں، میں آیات کوڈ نہیں کرا چونکہ وقت کم ہے، لیکن اتنی بات ضرور آپ سمجھ لیں اور مجھے جواب دینا ہے آپ نے، اگر میری بات یہ آپ کو سمجھ آئی ہے تو، کہ پکار کس کے لیے ہے؟ میدان عرفات میں سیدنا آدم علیہ السلام نے کس کو پکارا تھا؟ کشتی میں حضرت نوح نے کس کو پکارا؟ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر جب آگے سمندر کی موجیں تھیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کس کو پکارا تھا؟ مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں جناب یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا تھا؟ جیل کی کال تاریک کوٹری میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کس کو پکارا تھا؟ اور غار ثور میں آمنہ کے لال نے کس کو پکارا تھا؟ اللہ کو۔ اور پکارنا کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے۔ تو یہ پکار عبادت ہے، اور اس عبادت کا تعلق زبان سے ہے، اور یہ خاص ایک ہی اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ اب یہاں آپ سمجھ لیں تھوڑا سا، کچھ نادان وہ یہ کہتے ہیں
کہ یا رسول اللہ انظر حالنا و یا رسول اللہ اسمع قالنا؟ کہتے نہیں کہتے؟ بولو یار، کہتے ہیں نا؟ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اللہ کے رسول ہماری حال پر آپ نظر فرمائیں اور جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ آپ سنیں، جو ہم پکارتے ہیں وہ آپ سنیں۔ اور ابھی آپ نے سنا، میں نے عرض کیا ہے کہ پکار کس کے لیے ہوتی ہے؟ اس نظریے سے، اس عقیدے سے کہ وہ میری پکار کو براہ راست سن رہا ہے۔ یہ پکارنا کیا ہوگا؟ یہ عبادت ہے۔ یہ پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اسمع قالنا، جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ آپ سنیں۔ میں نے پچھلے جمعے کو تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کیا تھا سمع اللہ لمن حمدہ میں کہ سمیع یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ قرآن کریم میں 40 مقامات پر اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ سمیع یہ اللہ کی ذات ہے۔ ملائے اعلیٰ میں ہونے والی باتیں ہوں، آسمان کی وسعتوں میں فرشتوں کی حمد و ثنا ہو، زمین کی پیٹھ پر اولاد آدم اور جنات کی سرگوشیاں ہوں، بلوں میں حشرات الارض کے قدموں کی آہٹ ہو، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن جو براہ راست سنے، اس ذات کو کیا کہا جاتا ہے؟ سمیع کہا جاتا ہے۔ جس نے میدان عرفات میں حضرت آدم کی پکار کو سنا، جس نے کشتی میں حضرت نوح کی پکار سنی، جس نے بحر قلزم کے کنارے کھڑے حضرت موسیٰ کی پکار سنی، جس نے جنگلات میں بیماری میں حضرت ایوب کی پکار سنی، جس نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں حضرت یونس کی پکار سنی، جیل کی تاریک کوٹریوں میں جس نے سیدنا یوسف کی پکار سنی، بڑھاپے کی حالت میں جس نے حضرت زکریا کی پکار سنی، اور امید کے دنوں میں جس نے مریم کی والدہ کی پکار سنی، جس نے حضرت خولا کی غمناک پکار سنی، اور جس نے بدر کی وادیوں میں آمنہ کے لال کی پکار سنی، احد کی پہاڑیوں میں آمنہ کے لال کی پکار سنی، جس نے اصحاب کہف کی درخواستوں کو سنا، حبیب نجار کی پکار کو سنا، رجل مومن کی فریاد کو سنا، اور سمیع وہ ہے کہ جس نے خیبر میں حضرت علی کی پکار سنی اور کربلا میں حسین کی التجاؤں کو سنا۔ یہ سمیع ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ اسمع قالنا، یہ اللہ کے لیے ہے، عبادت کی غرض سے غیر اللہ کے لیے اس طرح کہنا جائز ہو نہیں۔ یہی چیز ہم نماز میں کہتے ہیں، التحیات للہ۔ جتنی زبانی عبادتیں ہیں، جتنی دعا کی عبادتیں ہیں، پکار کی عبادتیں ہیں، وہ ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہم نماز میں جو التحیات للہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا؟ آگے والصلوات، وہ عبادتیں کہ جن عبادتوں کا تعلق جسم سے ہو، بدن سے ہو، جسمانی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مثلا نماز میں قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، بیت اللہ کے ساتھ کونے میں نصب شدہ حجر اسود کو بوسہ دینا، ملتزم کے ساتھ سینے کو چمٹانا، صفا اور مروہ کی سعی کرنا، کعبے پر غلاف چڑھانا، یہ ساری کی ساری بدنی عبادتیں ہیں، جسمانی عبادتیں ہیں، اور یہ ساری عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ رکوع عبادت ہے
بولو یار، سجدہ عبادت ہے. اللہ یہی حکم دیتا ہے کہ رکوع بھی اگر تم نے کرنا ہے تو کس کے لیے کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے تو کس کے لیے کرنا ہے؟ غیر اللہ کے لیے نہیں کرنا ہے. قرآن کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، کہ چاند کے سامنے سجدہ نہ کرو، سورج کے سامنے سجدہ نہ کرو، اس کے سامنے سجدہ کرو کہ جس نے چاند کو بھی پیدا کیا اور جس نے سورج کو بھی پیدا کیا. اور پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پتہ چلا کہ سجدہ عبادت ہے. سجدہ اور عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تمام فقہا نے لکھا ہے، تمام کتابوں نے لکھا ہے کہ سجدہ عبادت ہے، اور عبادت صرف ایک اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. پیغمبر پاک نے فرمایا لو كنت آمرا لأحد ان يسجد لأحد لأمرت النساء ان يسجدن لأزواجهن. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے. یہ بات تو بڑی جلدی آپ کو یاد ہوتی ہے نا کہ عورت شوہر کے سامنے سجدہ کرے. میں کسی موقع پر انشاءاللہ بیان کروں گا کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں شوہروں کے اوپر. یہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے کہ وہ سجدہ کرے گی، شوہروں کے لیے بھی بڑے حقوق ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. السجدۃ لغیر اللہ حرام، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. لو سجد لغیر اللہ کفر، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کیا اس نے کفر کیا، اس نے کفر کیا. اور اب آپ سمجھ لیں کہ سجدہ عبادت ہے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى، کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا تھا. اس لیے یہودیوں پر اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو. یہ کس نے کہا؟ رسول نے کہا، یہ پیغمبر نے فرمایا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ قبروں کو سجدگاہ بنانا کیا مطلب؟ مسجد بنانا؟ بابا حکم یہ تھا کہ تم نے پختہ کرنی ہو، نقش و نگار بنانا ہو، مسجدوں کو پختہ کرو. لیکن انہوں نے انبیاء کی قبروں کو پختہ کیا. حکم تھا کہ تم مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرو. انہوں نے قبروں کے سامنے سجدے کیے. حکم تھا کہ غلاف کعبے کے اوپر ڈال دو. انہوں نے قبروں کے اوپر چادریں چڑھائی. حکم تھا کہ بیت اللہ کے کونے میں نصب شدہ حجر اسود کو بوسہ دو. انہوں نے قبروں کی جالیوں کو بوسے دینے شروع کیے. حکم تھا کہ ملتزم کے ساتھ اپنے سینے کو چمٹا کے رکھو. انہوں نے مزارات اور قبروں کی دیواروں کے ساتھ اپنے سینوں کو چمٹا کے رکھا. حکم تھا کہ بیت اللہ کے گرد طواف کرو. انہوں نے قبروں کے گرد پھیرے ڈالنے شروع کر دیے. اس لیے اللہ کے رسول نے ان لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ کمزوری یہود اور نصارہ کے اندر تھی، لیکن آج میرے معاشرے کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ ساری ان کے اوپر چیزیں فٹ نہیں آتی. ہم بھی اس کے مخاطب ہیں. کیا کچھ ہم نہیں کرتے؟ یہ بولتے نہیں آپ؟ اس میں ہم گرفتار نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مزارات کا انکار کرتا ہوں.
बुजुर्गों का एहतराम अपनी जगह मैं मानता हूँ, लेकिन जो कुछ यहूद और नसारा करते रहे आज हमारा मुसलमान करता है या नहीं करता? करता है ना। और फिर नमाज के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि वस्सलावातु बदनी इबादतें अल्लाह के लिए, तो ये अल्लाह के साथ धोखा है या नहीं है? मैं तमाम तर मजहबी इख्तिलाफात से हटकर आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूं कि जिसके मुखातब देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं, आल हदीस भी हैं। आपके इख्तिलाफात अपनी जगह पे, लेकिन नमाज तो हम सब पढ़ रहे हैं ना, या नहीं पढ़ रहे हैं? जब नमाज हम सब पढ़ रहे हैं, ये अल्फाज हम सब पढ़ रहे हैं, तो इन अल्फाज के मतलब को समझ क्यों नहीं रहे? इसका मफहूम समझ क्यों नहीं रहे? एक तरफ हम कहते जा रहे हैं कि बदनी इबादतें अल्लाह के लिए और बदनी इबादत में सजदा शामिल है, और दूसरी तरफ मुनाफिकत करके सजदा किसी और के सामने किया जा रहा है। फिर कहते हैं जी सजदे में तो तस्बीह पढ़ी जाती है, हम कर तो रहे हैं लेकिन ऐसे ही झुक जाते हैं, तस्बीह तो नहीं पढ़ रहे हम। ये किस पागल ने कहा आपसे कि सजदा तस्बीह पढ़ने का नाम है? सजदा अपने माथे को झुकाने का नाम है, जमीन पर रखने का नाम है, ताजीम का नाम है। और जिसने इबादत की गरज से अल्लाह की जात के अलावा किसी के सामने अपनी पेशानी झुकाई, उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया है। ये मैं तफसीलात आपको बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, कुरान सुना रहा हूं, हदीस सुना रहा हूं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूबी सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह, उसे तो मानते हो ना या नहीं मानते? सब मानते हैं ना। बुजुर्गों के बड़े हवाले दिए जाते हैं। आज एक हवाला मुझसे भी सुनो, आज एक हवाला यहां भी सुनो। गुनियतुत तालिबीन अरबी एडिशन है, सफ़ा 44 से, उसमें तो शेख लिखते हैं लौ ज़ारा क़ब्रन ला यज़अु यदहु वला युक़ब्बिलुहु फ़इन्नहु आदतुल यहूद, कि जब तुम कब्र की ज़ियारत करो तो ज़ियारत करते वक्त उस पर हाथ ना रखो, उस कब्र को बोसा ना दो। फ़इन्नहु आदतुल यहूद, किसकी आदत है? जोर से बोलो, यहूदियों की आदत है। और पैगंबर ने यहूदियों पर लानत फरमाई है, जो आपने पहला सुना, लान अल्लाहुल यहूद। अब मेरी बात समझ रहे हैं आप? कब्रों की ज़ियारत जरूर किया करो, लेकिन हुदूद के अंदर अंदर रहकर। कब्र में जो बाबा है ये सद काबिल एहतराम है, अगर बाबा है तो, लेकिन वो बाबा तुम्हारा कुछ कर नहीं सकता, तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, तुम्हारी वो फरियाद सुन नहीं सकता, तुम्हारी वो बिगड़ी बना नहीं सकता, और तुम पागल बनते जा रहे हो जाकर जी बाबा बेटा दो, बेटी दो, शादी नहीं हो रही बीवी दो, तकलीफ है मुसीबत है वो दूर करो, कहते नहीं कहते? और यहां अल्लाह कहता है कि पुकारो तुम तो किसको पुकारो? मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूं, मैं तुम्हारी आवाज सुनता हूं, किसी वास्ते की जरूरत नहीं है। बाबा को कब्र में किसने दफनाया? बोलो यार। कफन किसने पहनाया? गुस्ल किसने दिया? जनाजा किसने पढ़ा? चारपाई कंधे पर किसने रखी? कब्र तक कौन लेकर गया? कब्र की पाताल में किसने उतारा? मनु मिट्टी ऊपर किसने डाली? उसके बाद फातिहा किसने पढ़ी? पागल है? ये सारे काम खुद अपने हाथों से किए और आज जाकर उससे बच्चे मांगे जा रहे हैं। बच्चे देने वाली जात किसकी है?